بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ورلڈ عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ پلرز ٹوٹتے ہی عمران نے پل کی رسی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کے ساتھیوں نے پہلے ہی اس سے رسی تھام رکھی تھی، اس لیے جیسے ہی پل ٹوٹا وہ سب پل کے ساتھ نیچے گرتے چلے گئے۔ وہ سب پل کے ساتھ جھولتے ہوئے دوسری طرف بڑھتے چلے گئے اور ان سب کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ جوزف نے بھی بروقت رسی مضبوطی سے تھام لی تھی، ورنہ وہ اچھل کر سیدھا گہری کھائی میں جا گرتا۔ دوسری طرف پل جن پلروں سے بندھا ہوا تھا وہ چٹان کافی حد تک آگے کی طرف ابھری ہوئی تھی، اس لیے پل دوسری طرف چٹانوں سے نہیں ٹکرا رہا تھا۔ ان کے وزن اور چٹان کی لمبائی کی وجہ سے پل جھولے کی طرح ہوا میں ہی جھول کر رہ گیا تھا۔ اس کے باوجود عمران نے اپنا جسم پلٹا لیا تھا تاکہ پل اگر چٹانوں کی طرف جائے تو وہ چٹانوں پر پیر مار کر اسے چٹانوں سے ٹکرانے سے روک سکیں، ورنہ دوسری طرف ٹکرانے کی وجہ سے وہ اور اس کے ساتھی کھائی میں گر سکتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ البتہ پل بڑی چٹان پر جھول کر جیسے ہی سیدھا ہوا، سلیمان کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھوں سے رسی چھوٹ گئی۔ سلیمان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ پل کے ساتھ ساتھ جیسے ہی نیچے گرنے لگا۔ عمران نے رسی سے ایک ہاتھ چھوڑ کر انتہائی برفتاری سے کام لیتے ہوئے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلیمان کا نیچے جاتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے وہیں پر رک گیا۔ عمران پل کے تقریباً آخری کنارے پر تھا۔ جوزف پل کے درمیانی حصے میں لٹکا ہوا تھا، جبکہ جولیا اور باقی سب عمران سے کچھ فاصلے پر تھے۔ صاحب ہاتھ نہ چھوڑنا، نہیں تو میں، سلیمان نے نیچے گہرائی دیکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر گھگیائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عمران کو بھی زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی رسی سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا تھا، لیکن اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا تھا، ورنہ سلیمان کے ساتھ ساتھ وہ بھی سینکڑوں فٹ گہرائی میں گر جاتا، اور اس قدر بلندی سے گرنے کا مطلب موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ باس، آپ ٹھیک ہیں؟ اوپر سے جوزف نے تیز آواز میں پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم اوپر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس طرف کے پلرز بھی ٹوٹ جائیں، جاؤ جلدی کرو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ لیکن عمران صاحب آپ، صفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میری فکر مت کرو، میں بھی اوپر آ رہا ہوں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ کیا میں سلیمان کو اوپر لانے میں تمہاری مدد کروں؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، میں اسے اوپر کھینچ لوں گا، کم وقت نے مکوی حریرہ جات اور خالص غذائیں کھا کھا کر اپنا وزن بھی بڑھا رکھا ہے، لیکن پھر بھی میں اسے سنبھال لوں گا۔ اگر یہ مر گیا تو مجھے ادھار چینی پتی اور دودھ کون لا کر دے گا؟ سارے قرض خواہ میرے گلے پڑ جائیں گے، اور میں نہ گھر کا رہوں گا اور نہ ہی باہر کا، اس لیے اس گھامڑ کو بچانا میری مجبوری ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موت کے منہ میں لٹکے ہوئے ہونے کے باوجود اس کے حوصلے بلند تھے۔ اس نے موت کے منہ میں بھی زندہ دلی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی زندہ دلی دیکھ کر ان سب کا سینوں خون بڑھ گیا تھا۔ اوکے، ہم اوپر جا رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ جوزف، پہلے تم اوپر جاؤ، اوپر جا کر پلروں کو سنبھالو، فوراً جاؤ، عمران نے تیز آواز میں کہا۔ تو جوزف نے اسبات میں سر ہلایا اور رسی سے لٹکتا ہوا بندروں کی اسی پھرتی سے اوپر کو چڑھتا چلا گیا۔ جوزف کو اوپر جاتے دیکھ کر باقی سب بھی رسی پکڑے تختوں پر پیر جماتے ہوئے اوپر جانے لگے۔ اپنے پیر کسی تختے کے رکھنے میں پھنسانے کی کوشش کرو، پھر میں تمہیں آسانی سے اوپر کھینچ لوں گا، عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ سلیمان کے پیر تختوں سے باہر لٹک رہے تھے۔ عمران نے زور لگا کر اسے اوپر کھینچا تو سلیمان تختوں میں بنے ہوئے رخنوں میں پیر رکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن رخنے چھوٹے اور ٹیڑھے میڑے تھے، اس کے پیر وہاں جم ہی نہیں رہے تھے۔ نہیں ہو رہا صاحب، سلیمان نے بے بسی سے کہا۔ ہوگا بھی نہیں، مفت کا کھا کھا کر سانڈ کی طرح پل جو گئے ہو، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ میں مفت کی نہیں کھاتا رہا ہوں صاحب، اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی کھاتا ہوں، سلیمان نے فوراً کہا۔ اپنی نہیں، تم میرے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہو، مجرموں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں پسینہ بھی بہاتا ہوں اور خون بھی۔ تم نے کبھی اپنا خون اور پسینہ بہایا ہو تو وہ تمہیں پتہ چلے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، خون نہیں بہایا تو کیا ہوا، پسینہ تو بہایا ہے، اور کچن کی گرمی میں آپ کے لیے چائے بناتے ہوئے اور کھانا بنانے کے لیے جتنا میں نے پسینہ بہایا ہے اتنا تو آپ نے خون بھی نہیں بہایا ہوگا، سلیمان نے چڑھ کر کہا۔ کچن میں تم جتنا پسینہ بہاتے ہو اس کا معاوضہ بھی تو لے لیتے ہو، اور وہ بھی لاکھوں میں، غضب خدا کا، میں دنیا کے کسی کونے میں رقم چھپا لوں
تمہاری نظروں سے بچ ہی نہیں سکتی؟ جنگلی بلی کی نظر ہے تمہاری. اب تک تم مجھے کنگال کر چکے ہو، اس کے باوجود تمہاری تنخواہیں میرے سر پر بوجھ بنی رہتی ہیں. عمران نے کہا. تو اس بوجھ کو اتار پھینکے نا. آپ مجھے 10-20 کروڑ دے دیں، میں بقیہ ساری تنخواہیں آپ کو معاف کر دوں گا. پھر آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش. سلیمان نے کہا. 10-20 کروڑ؟ ارے باپ رے، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہاری نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد کی تنخواہیں بھی مجھ پر واجب الادا ہیں. عمران نے کہا. آباء و اجداد کی تنخواہیں ہوتی تو میں اربوں خربوں کی بات کرتا. میں 10-20 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. آج کل 10-20 کروڑ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایک بنگلہ بنواؤ، ایک کار خریدو اور پھر شادی کر لو، بس. پھر کنگال کے کنگال. سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. تم کہو تو میں تمہیں کنگال ہونے سے بچا سکتا ہوں. عمران نے مسکرا کر کہا. وہ کیسے؟ مگر جلدی سے بتائیں، ابھی مجھے اوپر بھی جانا ہے. سلیمان نے بے قرار ہو کر کہا. بتانا کیا ہے؟ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں، اس طرح تم سیدھے اوپر چلے جاؤ گے. پھر نہ تمہیں کروڑوں ملیں گے، نہ تم کار بنگلہ خریدو گے، اور نہ ہی تمہاری شادی ہوگی. اس طرح تم آسانی سے کنگال ہونے سے بچ جاؤ گے. بولو، چھوڑ دوں ہاتھ اوپر جانے کے لیے؟ عمران نے کہا. وہ جان بوجھ کر سلیمان سے نوک جھونک کر رہا تھا تاکہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے اوپر کو پہنچ جائیں. ان سب کے اوپر جانے سے پل کا وزن کم ہو جاتا اور پھر وہ سلیمان کو اپنے کاندھے پر بھی لاد کر اوپر جا سکتا تھا. جوزف چٹان کے کنارے تک پہنچ گیا تھا. وہ چٹانوں کے کنارے پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باقی سب بدستور رسی پکڑے تختوں پر پیر رکھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی، بہت بڑی غلط فہمی. سلیمان نے کہا. کیا مطلب؟ مرنے کے بعد بھی تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ عمران نے کہا. نہیں، میں بھوت بن کر آپ کے سر پر سوار ہو جاؤں گا، آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا محال کر دوں گا، اور 100 سالوں تک آپ کی شادی بھی نہیں ہونے دوں گا. میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کنوارے مر نہیں جاتے. سلیمان نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا. ارے باپ رے، تمہارے مرنے کے بعد بھی مجھے کنوارا ہی رہنا ہے؟ تو پھر کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے پیارے، تمہیں زندہ رکھ کر جلد سے جلد تمہاری شادی کسی لولی لنگڑی سے کراتا ہوں. اب اس کے بعد ہی میں اپنے سر پر سہرے سے جاؤں گا. عمران نے کہا، اور سلیمان بے اختیار ہنس پڑا. اس وقت تک جوزف چٹان پر چڑھ گیا تھا. اس کے بعد خاور، پھر نعمانی اور پھر چوہان اوپر چلے گئے. باس، کیا آپ کی مدد کے لیے میں رسی نیچے پھینک دوں؟ اوپر سے جوزف کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی. نہیں، میں آ رہا ہوں، عمران نے بھی اونچی آواز میں کہا، اور اس نے زور لگا کر سلیمان کو اوپر اٹھانا شروع کر لیا. اوپر اٹھتے ہوئے سلیمان نے بھی اپنے پیر لٹکتے ہوئے تختوں پر جمانے کی کوشش کرنا شروع کر دی. سنبھل کر، عمران نے کہا. میں کوشش کر رہا ہوں، سلیمان نے کہا. دوسرے ہاتھ سے رسی پکڑنے کی کوشش کرو، عمران نے کہا تو سلیمان نے اسبات میں سر ہلا کر بائیں ہاتھ رسی پر ڈال دیے. رسی پکڑتے ہی اس نے ایک تختے کے کنارے اپنا پیر جما لیا. بس ٹھیک ہے، اب مجھے چھوڑ دیں صاحب، سلیمان نے تیز آواز میں کہا. خود کو سنبھال لو گے؟ عمران نے پوچھا. ہاں، سنبھال لوں گا، سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. سلیمان نے فوراً دوسرا ہاتھ بھی رسی پکڑ لی اور اپنا توازن درست کرنے لگا. آپ اوپر چلیں، میں آ رہا ہوں، سلیمان نے کہا. دیکھ لو، مجھے سچ مچ بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ بھی ایسے بھوت جو خانساماؤں کے ہوں. ان کا کیا بھروسہ، وہ کب اور کسے کاٹ کر اور بھون کر کھا جائیں. عمران نے کہا. بے فکر رہیں، 10-12 بچوں کا باپ بننے سے پہلے میں نہیں مروں گا، سلیمان نے ہنس کر کہا، اور عمران مسکرا دیا. اس نے دوسرے ہاتھ سے رسی تھامی اور تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا. سلیمان بھی اس کی تقلید میں اوپر چڑھنے لگا. تھوڑی دیر میں وہ سب چٹان پر بیٹھے یوں ہانپ رہے تھے جیسے میلوں دوڑ لگا کر آئے ہوں. میں نے پلرز دیکھے تھے، وہ بے حد مضبوط اور چٹانوں میں اچھی طرح دھنسے ہوئے تھے، پھر اچانک کیسے ٹوٹ گئے؟ کچھ دیر بعد جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. مجھے کیا معلوم، تم تو میری طرف ایسے دیکھ رہی ہو جیسے پلرز میں نے توڑے ہوں. عمران نے جلدی سے کہا. حیرانی کی بات تو ہے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اچانک پل ٹوٹنے کے باوجود ہم زندہ ہیں. اگر ہم میں سے کسی کا ہاتھ چھوٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ صفدر نے کہا. وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا، تنویر نے مسکرا کر کہا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ تنویر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ عمران نے کہا، اور وہ سب چونک کر اس کی طرف کو دیکھنے لگے. کیا ہوتا؟ تنویر نے اسے گھور کر کہا. وہی ہوتا جو اللہ کو منظور ہوتا، عمران نے سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا.
اور وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جاندار اداکاری پر ہنس پڑے۔ باس، پل خود نہیں ٹوٹا ہے بلکہ اسے توڑا گیا ہے، اچانک جوزف نے کہا، تو ان سب کے ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ توڑا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ کس نے توڑا ہے؟ ہم نے تو اس طرف کسی کو نہیں دیکھا تھا، عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی، مگر ہم اس طرف چٹان کے قریب ہی تھے اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ پل توڑا گیا ہے؟ جولیا نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ہوا میں ساگندی کی بو محسوس ہو رہی ہے، جوزف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ساگندی؟ کون ساگندی؟ یہ تمہاری کسی نانی کی ساس کا نام ہے یا دادی کی ساس کا؟ سلیمان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم چپ رہو سلیمان، عمران نے سلیمان کو خاموش کراتے ہوئے کہا۔ باس، ساگندی کالی بدرو ہے، شیطانی دربار کی بدرو، جو انتہائی گندی، رذیل اور انتہائی گھناؤنی ہے، جوزف نے اسی انداز میں کہا۔ لیکن ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، صدیقی نے کہا۔ وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ چھپ کر وار کرتی ہے۔ لیکن جوزف کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، میں بھی بتاتا ہوں، جوزف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، وہ دوسری طرف گھنی جھاڑیوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کہاں گیا ہے یہ؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر جولیا ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو میں تم سب کو بتا سکتا تھا کہ جوزف جھاڑیوں کے پیچھے اپنی ٹینکی خالی کرنے گیا ہے، عمران نے کہا، اور وہ سب ہنس پڑے۔ کیا بےہودگی ہے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ بےہودگی؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جسے بےہودگی کہہ رہی ہو؟ عمران نے جان بن کر کہا، اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے جوزف ٹھیک کہہ رہا ہو، ہم ڈارک ورلڈ میں شیطانی جنات کا مقابلہ بلکہ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ ہم انہیں فنا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارا راستہ روکنے کے لیے کسی شیطانی ذریعت کو یہاں پر بھیج دیا ہو، چوہان نے کہا۔ کیا؟ ڈارک ورلڈ؟ جن؟ ہم جنات سے لڑنے جا رہے ہیں؟ سلیمان نے یکلخت خوفزدہ ہو کر بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ خابر نے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنات؟ ہم جنات سے لڑتے جا رہے ہیں؟ سلیمان نے عمران کی طرف دیکھ کر انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا پتا کیا کہہ رہے ہیں، میرے کان تو بند ہیں، عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ اللہ کے لیے صاحب بتا دیں، اگر آپ واقعی جناتی دنیا کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ میں سلیمان نے روحانسی شکل بناتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا؟ عمران نے کہا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے جناتی دنیا میں جانا ہے تو جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جناتی دنیا میں جانے سے تو بہتر ہے کہ میں اسی کھائی میں کود کر جان دے دوں، سلیمان نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی نیکی ہو وہ پوچھ کر نہیں کرتے، ثواب کم ہو جاتا ہے، عمران نے کہا۔ مطلب میں لگا دوں چھلانگ، سلیمان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ڈر لگتا ہے تو ان میں سے میں کسی کو کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں اٹھا کر پھینک دے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور سلیمان بھنا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، جوزف جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ باس، اس نے دور سے ہی چلاتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ نزدیک آنے پر عمران نے اس سے پوچھا۔ وہ آئی تھی باس، وہ ساگندی ہی تھی، اسی نے پل توڑ کر ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، جوزف نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، اور ان سب کے چہروں پر حیرت لہرانے لگی۔ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ باس، میں نے فادر جوشوا سے رابطہ کیا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ شیطانی دربار کی ساگندی جس کا نام حابیلہ ہے، اسی نے پل کے پلرز توڑے ہیں۔ وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں اور نہ ڈارک ورلڈ میں داخل ہو سکیں، جوزف نے کہا۔ اوہ، اب وہ کہاں ہے؟ اس نے اگر ہم پر ایک حملہ کیا ہے تو وہ دوسرا حملہ بھی تو کر سکتی ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، وہ دوسرا حملہ کرنے ضرور آئے گی، بلکہ وہ اس وقت تک ہم پر حملے کرتے رہے گی جب تک کہ ہم ہلاک نہیں ہو جاتے۔ اسے ہر حال میں ہمیں ڈارک ورلڈ میں جانے سے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جوزف نے کہا۔ کیا اسے تابوش نے بھیجا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، ساگندی روحیں بے حد خطرناک ہیں، یہ ہمیشہ چھپ کر حملہ کرتی ہیں۔ یہ ساگندی ایک کمزور ذریعت ہے،
لیکن اتنی بھی کمزور نہیں کہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، جوزف نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے کہا۔ باس، 2 ساگندیاں ایک تاریخ رات میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان دونوں کی پیدائش میں 2 ساعتوں کا فرق ہے۔ ایک ساگندی زابیلہ ہے اور دوسری حابیلہ۔ زابیلہ چونکہ بڑی ذریت ہے، اس لیے وہ سامنے رہ کر بھی حملہ کر سکتی ہے اور چھپ کر بھی۔ اس کی طاقتیں حابیلہ سے زیادہ ہیں۔ چھوٹی ذریت ہونے کی وجہ سے حابیلہ صرف چھپ کر وار کرتی ہے اور وار کرنے کے بعد اسے فوراً غائب ہونا پڑتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جان سکتی کہ اس کا وار کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ دوسرا وار کرنے کے لیے اسے 2 ساعتوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ پہلا وار کرنے سے اس کی طاقت میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے، جو 2 ساعتیں گزرنے کے بعد اس میں دوبارہ لوٹ آتی ہے اور وہ ایک بار پھر وار کرنے آ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا وار پہلے وار سے بڑا اور بھاری ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے ہر حال میں بچنا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جوزف نے کہا۔ تو وہ اب یہاں نہیں ہے؟ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اپنی طاقتیں پوری کرنے کے لیے اسے تاریکی میں جانا پڑتا ہے، لیکن 2 ساعتوں کے بعد وہ کبھی بھی اور کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور وہ کہاں سے اور کیسا حملہ کرے اس کا پتہ نہیں چل سکتا، جوزف نے کہا۔ تمہیں بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ساگندی ہم پر دوسرا وار کیسے اور کس انداز میں کرے گی؟ تنویر نے پوچھا۔ اگر وہ ہمارے نزدیک ہوئی اور میں نے اس کی بو محسوس کر لی تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم پر کیسا وار کرے گی، ورنہ نہیں، جوزف نے کہا۔ اس سے بچنے کی کوئی احتیاطی تدبیر بھی تو ہو سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، ساگندی سے بچنے کے لیے وار ہونے سے پہلے کوئی احتیاطی تدبیر نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کے وار کا بر وقت پتہ چل جائے تبھی اس سے بچا جا سکتا ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دوسری ذریعت زابیلہ کہاں ہے؟ کیا وہ بھی ہم پر وار کر سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، وہ کہاں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا، لیکن اگر وہ یہاں آئی تو مجھے اس کا بھی پتہ چل ہو جائے گا، جوزف نے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ، لاشاکر جنگل کہاں ہے؟ تنویر نے سر جھٹک کر کہا۔ لاشاکر جنگل یہاں سے بہت دور ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کئی روز لگ جائیں گے، جوزف نے کہا۔ تمہیں اس جنگل تک پہنچنے کے راستوں کا علم ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، لیکن فادر جوشوا میری رہنمائی کر رہے ہیں، وہ مجھے راستے بتاتا جائے گا، جوزف نے جواب دیا۔ اگر فادر جوشوا تمہارے ساتھ ہیں تو ساگندی کے بارے میں اس سے پوچھنے کے لیے تمہیں جھاڑیوں میں کیوں گئے تھے؟ چوہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فادر جوشوا مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا پسند کرتا ہے، جوزف نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بتاؤ آگے کس طرف جانا ہے؟ عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ آئے میرے ساتھ، جوزف نے کہا، اور ان سب نے اپنے بیگ اٹھا کر کاندھوں پر لادنا شروع کر دیے، جو پل پر سے اوپر آ کر انہوں نے کاندھوں سے اتار کر نیچے رکھ دیے تھے۔ جوزف انہی جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا جہاں سے وہ فادر جوشوا سے بات کر کے آیا تھا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے ہو گئے۔ گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان جھاڑیوں میں پگڈنڈیوں جیسے چھوٹے اور ٹیڑھے میڑھے راستے بنے ہوئے تھے۔ جوزف انہی راستوں پر جا رہا تھا۔ ان اطراف سے شاید شکاریوں نے جھاڑیاں کاٹ کر راستے بنا رکھے تھے۔ انہیں دور درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ جوزف اسی طرف جا رہا تھا۔ راستہ چونکہ تنگ تھا اور وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے تھے، اس لیے وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ مسلسل 2 گھنٹوں تک ان جھاڑیوں میں بنے راستوں پر چلتے رہے اور پھر جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے سامنے کھلا میدان تھا اور میدان کی دوسری طرف جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ وہ سب جھاڑیوں سے نکل کر میدان میں آ کر رک گئے۔ باپ رے، اب یہ میدان اور پھر جنگل، ہمارا یہ سفر ختم ہوگا بھی یا نہیں؟ سلیمان نے جھک کر اپنے گھٹنے دباتے ہوئے کہا، جیسے وہ چل چل کر بری طرح سے تھک گیا ہو۔ زندگی بھی ایک سفر ہے کا نام ہے پیارے، جس دن یہ سفر ختم ہو گیا سمجھو سب ختم ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں زندگی کے نہیں، اس سفر کی بات کر رہا ہوں، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ تو کرتے رہو، تمہاری سن کون رہا ہے؟ عمران نے کہا، اور وہ سب ہنس پڑے۔ باس، رکنا ہے یا آگے چلیں؟ جوزف نے پوچھا۔ ان سب سے پوچھ لو بھائی، ان کے پیر تمہارے پیروں کی طرح سٹینلیس اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں تو میں بھی مرمر کے قدم اٹھائی لوں گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ عمران صاحب تھک گئے ہیں، چوہان نے مسکرا کر کہا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہاری لغت میں تھکن کا نام تک نہیں ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا، اور وہ سب ایک بار پھر مسکرا دیے۔ اچانک انہوں نے جوزف کو بری طرح سے چونکتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو اس طرح سے اچھلے ہو جیسے تمہیں کسی زہریلی چونٹی نے کاٹ لیا ہو، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔
وہ آ گئی ہے باس، اس کے دوسرے وار کے لیے تیار ہو جاؤ، جوزف نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ سب بری طرح سے چونک پڑے۔ ابھی وہ ادھر ادھر ہی دیکھ رہے تھے کہ اچانک زمین بری طرح سے لرز اٹھی اور ساتھ ہی تیز اور انتہائی خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر انہوں نے ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ان کے سامنے زمین پر ایک سیاہ لکیر سی بن گئی تھی جہاں سے زمین پھٹ رہی تھی۔ طارق کی سرکردگی میں کرنل فیدی اور اس کے ساتھی ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک سامنے ایک گھنے درخت کی شاخیں تڑکیں اور پتے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ ساتھ ہی ایک دیو ہیکل سیاہ گوریلا درخت سے چھلانگ لگا کر ان کے سامنے آ گیا۔ گوریلے کو دیکھتے ہی وہ سب ٹھٹک گئے۔ انہوں نے فوراً مشین پسٹلز کا رخ گوریلے کی طرف کر دیا جو بدستور ان کے ہاتھوں میں ہی تھے۔ گوریلا طارق سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا زخم دکھائی دے رہے تھے جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گوریلے کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ طارق کی طرف انتہائی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ رک جاؤ، کوئی اس پر فائرنگ نہیں کرے گا، طارق نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور کرنل فیدی سمیت سب کی انگلیاں ٹریگر دباتے دباتے رک گئیں۔ یہ وہی گوریلا ہے طارق صاحب جو زخمی ہو کر بھاگ گیا تھا، کرنل فیدی نے طارق سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں جانتا ہوں یہ زخمی ہے اور پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس پر فائرنگ نہ کرے، میں خود اسے ہلاک کروں گا، طارق نے کہا۔ اس کی نظریں بدستور گوریلے پر جمی ہوئی تھیں جو اس کی طرف خوار نظروں سے دیکھ کر گرانا شروع ہو گیا تھا۔ طارق نے ریوالور پیٹی میں اڑس لیا تھا۔ اس نے پیٹی سے ریوالور نکالنے کی بجائے دندانوں والا خنجر نکال کر ہاتھوں میں لے لیا، اور ساتھ ہی اس نے آہستہ آہستہ کاندھوں پر سے اپنا بیگ اتارنا شروع کر دیا۔ کیا آپ خنجر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے؟ کرنل فیدی نے جبڑے بھینٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرا بیگ اٹھاؤ اور تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، محتاط رہنا، اس طرف کوئی اور درندہ بھی آ سکتا ہے، طارق نے گوریلے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اسے کاندھوں سے بیگ اتار کر زمین پر ڈال دیا۔ لیکن طارق صاحب، کیپٹن حمید نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، طارق نے گراتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فیدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اشارہ کیا تو کیپٹن حمید سمیت سب الٹے قدموں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ہریش نے آگے بڑھ کر طارق کا بیگ اٹھا لیا تھا۔ گوریلا انہیں پیچھے ہٹتے دیکھ کر اور زور زور سے گھرانے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ گوریلے نے منہ اٹھا کر زوردار چنگھاڑ ماری اور پھر نہایت غضبناک انداز میں دونوں ہاتھوں سے سینہ کوبی کرنے لگا۔ طارق صاحب، یہ خونخوار درندہ ہے، یہ غصے میں بھی ہے، کرنل فیدی نے اونچی آواز میں کہا۔ کوئی پرواہ نہیں، ایسے خونخوار درندوں سے میں پہلے بھی کئی بار نبٹ چکا ہوں، طارق نے کہا۔ آپ ایسا کریں، خنجر مجھے دے دیں، اس گوریلے کو میں ہلاک کرتا ہوں، کرنل فیدی نے کہا۔ نہیں، میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں، طارق نے کہا، اور پھر وہ خنجر لیے غیر محسوس انداز میں گوریلے کی جانب بڑھنے لگا۔ گوریلے نے اس کی حرکت بھی دیکھ لی تھی۔ اس نے ایک بار پھر چنگھاڑ ماری اور اچانک پوری قوت سے اچھل کر طارق کی طرف آیا۔ طارق ہوشیار تھا۔ گوریلے نے جیسے ہی اس پر چھلانگ لگائی، طارق نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے اچھل کر ہوا میں کلا بازی کھائی اور اس کی جڑی ہوئی ٹانگیں اچھلتے ہوئے گوریلے کے دائیں کاندھے پر پڑی۔ گوریلے کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ پہلو کے بل گر گیا۔ طارق کلا بازی کھا کر قدرے ترچھا ہوا اور اپنے جسم کو مخصوص انداز میں گھماتا ہوا پیروں کے بل زمین پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر آیا، گوریلے نے غراتے ہوئے بازو پھیلائے اور نہایت خوفناک انداز میں اس پر جھپٹ پڑا۔ طارق تیزی سے الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے گوریلے نے اس پر اچھل کر حملہ کر دیا تو طارق نے اپنا جسم کو کمان کی طرح پیچھے موڑ لیا۔ گوریلا اس کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف کو گرا۔ اس سے پہلے کہ گوریلا اٹھتا، طارق سیدھا ہوا اور اس نے برق رفتاری سے مڑتے ہوئے زوردار ٹانگ گوریلے کی پشت پر دے ماری۔ گوریلا دھپ سے گرا۔ اس سے پہلے کہ گوریلا سیدھا ہوتا، طارق جمپ لگا کر اس کے نزدیک آ گیا۔ اس بار اس کی نیم دائرے میں گھومتی ہوئی ٹانگ اٹھتے ہوئے گوریلے کے سر پر پڑی اور گوریلا سر پر ہاتھ مارتا ہوا اور بری طرح سے چیختا ہوا زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہوتا چلا گیا۔ طارق کو ایک طاقتور اور خوفناک گوریلے سے اس انداز میں لڑتے دیکھ کر کرنل فیدی اور اس کے ساتھی حیران تھے۔ یہ ان کی زندگی کا شاید پہلا موقع تھا جب انہوں نے ایک لہیم شہیم اور طاقتور درندے سے ایک انسان کو اس انداز میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ گوریلے کو گر کر تڑپتے دیکھ کر طارق خنجر لے کر بجلی کی سی تیزی سے گوریلے کی طرف بڑھا۔ اس نے خنجر گوریلے کی گردن پر مارنا چاہا، مگر اچانک گوریلے کا ہاتھ گھوم کر طارق کی ٹانگوں پر پڑا
اور طارق اچھل کر نیچے گر پڑا۔ طارق کے گرتے ہی گوریلے نے پلٹ کر ایک بار پھر اس پر چھلانگ لگا دی۔ گوریلے کو اس طرح طارق پر گرتے دیکھ کر ان سب کے دل بری طرح سے دھڑک اٹھے۔ گوریلے نے طارق پر جمپ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے لمبے ناخن پھیلا دیے تھے۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ طارق کے سینے پر سوار ہو کر لمحوں میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ لیکن جیسے گوریلا نیچے آیا، طارق کی ٹانگیں چلی اور گوریلا اسی تیزی سے پلٹ کر دور جا گرا جس تیزی سے اس نے طارق پر چھلانگ لگائی تھی۔ احتیاط سے طارق صاحب، گوریلا بے حد وحشی ہو رہا ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ طارق نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اٹھتے ہی تیزی سے گوریلے کی طرف کو دوڑ پڑا۔ گوریلا بھی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ طارق نے دوڑتے ہوئے گوریلے کے قریب جا کر چھلانگ لگائی۔ اس کا جسم جیسے ہی ہوا میں بلند ہوا، وہ یکلخت کسی پھرکی کی طرح گھوم گیا۔ کرنل فریدی اور باقی سب نے طارق کے ہاتھ میں موجود خنجر کی تیز چمک دیکھی۔ دوسرے لمحے انہوں نے گوریلے کو اپنی گردن پکڑ کر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی گردن سے خون کے فواروں کی طرح پھوٹ پڑا تھا۔ طارق نے اچھل کر گھومتے ہوئے نہایت ماہرانہ انداز میں گوریلے کی گردن پر خنجر چلا دیا تھا، جس سے گوریلے کی شہرت کٹ گئی۔ وہ منہ کے بل گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنے لگا اور چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ گوریلے کو ہلاک ہوتے دیکھ کر وہ سب تیزی سے طارق کی طرف بڑھے، جو خنجر ہاتھ میں لیے نہایت اطمینان بھرے انداز میں گوریلے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے خنجر پر خون کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ویل ڈن طارق صاحب، ویل ڈن۔ اس عمر میں آپ کی پھرتی واقعی قابل داد ہے۔ آپ نے جس بہادری، ہمت اور ماہرانہ انداز میں اس قدر طاقتور اور خونخوار گوریلے کا مقابلہ کیا ہے، واقعی قابل داد ہے۔ ویل ڈن۔ کرنل فریدی نے آگے بڑھ کر طارق کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں طارق صاحب، آپ کے مقابلے میں گوریلا دوگنا بڑا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود اس کی پھرتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا واقعی بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا ہے۔ آپ کا لڑنے کا ماہرانہ انداز واقعی بے حد انوکھا اور حیرت انگیز تھا، کیپٹن حمید نے کہا۔ میں شکاری ہوں برخوردار، ایسے خوار درندوں کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو تو ان سے خالی ہاتھوں بھی لڑنا پڑتا ہے، طارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، رشیدہ نے کہا۔ کون سی بات؟ انور نے پوچھا۔ یہ کہ اس گوریلے کو ہم فائرنگ کر کے آسانی سے ہلاک کر سکتے تھے، پھر طارق صاحب نے ہمیں فائرنگ کرنے سے منع کیوں کر دیا تھا اور خود اس گوریلے کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر گئے؟ رشیدہ نے کہا۔ اس کا جواب تو طارق صاحب ہی دے سکتے ہیں، انور نے کہا۔ اس نے عادت کے مطابق طارق اور گوریلے کی لڑتے ہوئے کئی تصاویر بنا لی تھی۔ اس سے پہلے کہ طارق کچھ کہتا، اچانک انہوں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو انہیں درختوں کے جھنڈ سے زابیلا بھاگتی ہوئی اس طرف آتی دکھائی دی۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ہریش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس اثنا میں زابیلا بھاگتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی اور پھر رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ گوریلے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے، میں اور میری بہن ہابیلا ان سے ڈر کر دور بھاگ گئی تھی، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ جھنڈ میں گوریلے چھپے ہوئے ہیں تو تم جان بوجھ کر اس طرف کیوں گئی تھی؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم جھنڈ کی طرف جھاڑیوں میں چھپنے کے لیے گئی تھی، لیکن پھر اچانک ایک گوریلا درخت سے کود کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہم خوفزدہ ہو گئی تھیں اور پھر ہم اس سے ڈر کر بے تحاشا بھاگتی چلی گئی، زابیلا نے بات بناتے ہوئے کہا۔ آپ اکیلی ہیں؟ آپ کی بہن کہاں ہے؟ ہریش نے پوچھا۔ گوریلوں سے ڈر کے ہم سے بھاگتی ہوئی الگ الگ سمتوں میں چلی گئی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، زابیلا نے کہا، جبکہ طارق ایک طرف کھڑا غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ جنگلوں میں کھو گئی ہے، انور نے کہا۔ شاید، زابیلا نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ تمہیں اپنی بہن کی گمشدگی کی فکر نہیں ہے؟ روزا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر ہے، بہت فکر ہے، میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں، نہ جانے میری بہن کہاں ہے اور کس حال میں ہے، زابیلا نے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے تاثرات نمایاں کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم کافی دور سے بھاگ کر آ رہی ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس طرف ہیں؟ طارق نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سب کو دور سے دیکھ لیا تھا، زابیلا نے جلدی سے کہا۔ شاید تم نے دوربین لگا رکھی تھی آنکھوں پر، طارق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ زابیلا نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ کچھ نہیں، طارق نے کہا اور دوسری طرف مڑ گیا۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے گھما اور اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر انتہائی برق رفتاری سے زابیلا کی طرف بڑھا۔ طارق کو اس طرح زابیلا پر خنجر پھینکتے دیکھ کر وہ سب اچھل پڑے۔
لیکن دوسرا لمحہ ان کے لیے اور زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوا۔ ایک حیرت انگیز منظر دیکھ کر وہ سب دم بخود رہ گئے۔ طارق نے جیسے ہی زابیلہ کی طرف خنجر پھینکا، اسی لمحے زابیلہ نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، طارق کا پھینکا ہوا خنجر عین اس کی ہتھیلی کے پاس آ کر یوں رک گیا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے روک لیا ہو۔ خنجر کی نوک زابیلہ کی ہتھیلی کے بالکل قریب تھی اور خنجر ہوا میں معلق ہو کر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جبکہ زابیلہ کی نظریں طارق پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ خنجر اس طرح؟ انسپکٹر ریکھا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تو میرا اندازہ غلط نہیں تھا، تم ہم میں سے نہیں ہو، طارق نے زابیلہ کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ زابیلہ نے ہاتھ نیچے کیا تو خنجر زمین پر گر گیا۔ زابیلہ جھکی اور اس نے خنجر اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں طارق صاحب کہ زابیلہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ ہاں، زابیلہ ہم میں سے نہیں ہے اور کرنل فریدی بھی اس کے زیر اثر ہیں، طارق نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں طارق صاحب کہ کرنل فریدی صاحب بھی زابیلہ کے زیر اثر ہیں؟ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ روزہ نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تم سب نہیں جانتے، زابیلہ انسانی روپ میں ایک شیطانی ذریعت ہے۔ اس نے تمہارے کرنل فریدی صاحب کو اپنے بس میں کر رکھا ہے۔ کرنل فریدی وہی کر رہا ہے جو یہ اس سے کہتی ہے، طارق نے کہا، اور وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ شیطانی ذریعت؟ ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ ہاں، یہ بدروح ہے، اسے کسی لڑکی کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس نے کرنل فریدی کو اپنے بس میں کیسے کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن کرنل فریدی اس وقت ذہنی طور پر اس کا غلام ہے، صرف ایک غلام، طارق نے کہا، اور کرنل فریدی اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ زابیلہ بھی طارق کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ فریدی صاحب پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لڑکی کا تعلق شیطانی ذریعات سے ہے؟ نہیں، یہ بات میں نہیں مان سکتی۔ کرنل صاحب کے غلام ہونے کے بارے میں تو قطعی نہیں، انسپکٹر ریکھا نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم میں سے کوئی بھی آسانی سے میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں کو غور سے دیکھو، اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی ہیں۔ ایسا ہی حال کرنل فریدی کا بھی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی وہ چمک نہیں ہے جو اس کی ذہانت کی غماز تھی۔ اور پھر تم اس لڑکی کے ساتھ کرنل فریدی کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی ہو۔ کیا پہلے تم نے کبھی اس ہارڈ اسٹون کو کسی لڑکی کے ساتھ اس قدر فرینک ہوتے دیکھا ہے؟ بولو۔ اس لڑکی کے ذریعت ہونے کا ثبوت اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے کان بھی ہیں۔ اس کے کان انسانی کانوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے کان ہی نہیں ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ یہ شیطانی ذریعت ان سانپوں سے تعلق رکھتی ہے جن کے کان نہیں ہوتے، مگر وہ بو اور اپنے جسم کی تھر تھراہٹ سے ارد گرد کا ماحول جان لیتے ہیں۔ اس ذریعت نے کسی انسانی جسم پر قبضہ ضرور کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں کانوں سے محروم ہے، طارق نے کہا۔ اگر اس کے کان نہیں ہیں تو پھر یہ ہماری باتیں کیسے سن لیتی ہے؟ یہ تو ہمیں ہر بات کا جواب دیتی ہے، انسپکٹر آصف نے کہا۔ یہ سانپوں کی نسل سے تعلق ضرور لگتی ہے، لیکن سانپ نہیں ہے۔ کان نہ ہونے کے باوجود یہ ہوا کی لہروں کے ذریعے تمام باتیں سمجھ لیتی ہے اور اسی مناسبت سے جواب دیتی ہے۔ میں ان ذریعات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ جنگلوں میں میں کئی قبیلوں میں جا چکا ہوں۔ ان قبیلوں کے سرداروں اور پجاریوں نے مجھے ایسی ذریعات کی پہچان کے لیے ان کی بہت سی نشانیاں بتا رکھی ہیں۔ یہ اور اس کی بہن حابیلہ دونوں بدروح ہیں۔ مجھے پہلی بار ان دونوں کی آنکھوں پر ہی شک ہوا تھا۔ کرنل فریدی کی آنکھیں بھی بجھی بجھی سی تھیں اور یہ دونوں بہنیں زیادہ سے زیادہ کرنل فریدی کے نزدیک رہتی تھیں۔ میں نے کرنل فریدی سے ان کے بارے میں کئی بار پوچھنا چاہا، مگر یہ مجھے ٹال جاتا تھا، اور میں جب کرنل فریدی کے قریب جاتا تو یہ دونوں بہنیں خوفوار نظروں سے مجھے گھورنے لگتی تھیں۔ پھر تم نے خود ہی سنا تھا کہ انہوں نے کرنل فریدی کو جھنڈ میں نہ صرف گوئلوں سے خبردار کیا تھا بلکہ ان کی صحیح تعداد بھی بتا دی تھی، اور پھر دونوں بہنیں اسی طرف بھاگ گئی تھیں جہاں گوئلے چھپے ہوئے تھے۔ اب ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو یہ اس طرح ہماری طرف بھاگی آئی ہے جیسے اسے پہلے سے ہی معلوم ہو کہ ہم کہاں پر ہو سکتے ہیں۔ طارق رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ کرنل صاحب، آپ خاموش کیوں ہیں؟ طارق صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ سب سچ ہے؟ کیپٹن حمید نے کرنل فریدی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے، کرنل فریدی کے بجائے زابیلہ نے کہا، اور وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا تم واقعی شیطانی ذریعت ہو؟ روزہ نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ساگندی ہوں،
शैतानी दरबार की सागंदी, उसने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। और कर्नल फरीदी और तारिक के सिवाय सबके चेहरों पर कदरे खौफ के तासुरात नमूदार हो गए। सागंदी? इंस्पेक्टर आसिफ ने खौफ से थूक निगलते हुए कहा। हाँ, मैं बड़े शैतान के दरबार की कनीज हूँ। बड़े शैतान के नजदीक, ज्यादा नजदीक रहने की वजह से हमारी नस्ल की जरियतों को सागंदी का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है काली ताकत, जाबेला ने जवाब देते हुए कहा। ओह, अगर तुम शैतानी ताकत हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कर्नल साहब, क्या तुमने वाकई कर्नल साहब को अपने बस में कर रखा है? रोजा ने परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। हाँ, कर्नल फरीदी मेरे जेरे असर है। ये वही सब कर रहा है जिसका मैं इसे हुक्म देती हूँ, जाबेला ने कहा। मगर क्यों? तुमने फरीदी साहब को अपने जेरे असर क्यों किया है? क्या चाहती हो तुम? कैप्टन हमीद ने गुस्से और परेशानी के आलम में कहा। मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, ये सब कर्नल फरीदी जानता है। तुम्हारे लिए ये काफी है कि तुम मेरे नहीं कर्नल फरीदी के अहकामात पर अमल कर रहे हो, जाबेला ने कहा। इसका मतलब है कि हम यहाँ कोई ब्रीफकेस और डायरी तलाश करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कर्नल फरीदी को यहाँ तुम अपने किसी मकसद के लिए लाई हो, तारिक ने घुर्रा कर कहा। हाँ, जाबेला ने बिला झिझक कहा। क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो, वरना, कैप्टन हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा, और इसे हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख जाबेला की तरफ कर दिया। कैप्टन हमीद, गन नीचे करो फौरन, कर्नल फरीदी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। सॉरी कर्नल साहब, इस वक्त आप हमारे बॉस नहीं हैं, आप इस बदरू के गुलाम हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं मान सकते, कैप्टन हमीद ने सर्द लहजे में कहा। हमीद, कर्नल फरीदी के हलक से गजब भरी आवाज निकली। वो तेजी से कैप्टन हमीद की तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाएं कर्नल साहब, वरना मैं जाबेला को हलाक कर दूंगा, कैप्टन हमीद ने गुस्से से कहा। और कर्नल फरीदी वहीं ठिठक कर रुक गया और परेशान नजरों से जाबेला की तरफ देखने लगा, जबकि कैप्टन हमीद की बात सुनकर जाबेला बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा दी थी। मिस्टर तारिक, कैप्टन हमीद को यह भी बता दो कि बदरूहें कभी हलाक नहीं हो सकती, इन्हें फना किया जाता है, और मुझे जैसी सागंदी को फना करना इतना आसान काम नहीं है। इसे कहो कि ये खिलौना वापस अपनी जेब में डाले, वरना, जाबेला ने जख्मी नागन की तरह फुंकारते हुए कहा। वरना क्या? बोलो, वरना क्या? कैप्टन हमीद ने गरज कर कहा। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझता, कैप्टन हमीद ने अचानक मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। मशीन पिस्टल से तड़तड़ाहट हुई। कई गोलियां जाबेला के जिस्म पर पड़ी और जाबेला के जिस्म पर बेशुमार सुराख बनते चले गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।